بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس پی ایم کے سبجیکٹ کے جو ہمارا پریزنٹیشن کا ٹاپک تھا وہ تھا ایزی پروجیکٹ، جس میں جو ہمارا گروپ ایپ ہے اس کے جو ممبرس تھے وسیم عباسی، میں ہوں، اس کے بعد جواد ریاض اور تیمور طارق. سب سے پہلے جو ٹیبل آف کنٹینٹ میں اس کی ہسٹری آئے گی، اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن ہوگا. اوور ویو آف ایزی پروجیکٹ، جس میں لائیو جو ہے تو ایزی پروجیکٹ کا ڈیمونسٹریشن ہوگا. اس کے بعد فیچرز آف دا ایزی پروجیکٹ، اس کے بعد وین ٹو یوز ایزی پروجیکٹ انٹیگریشن، پھر پروز اینڈ کونز، اور اس کے بعد ریفرنسز. سب سے پہلے جب ہسٹری کی بات کریں تو یہ ٹورنیٹو بیس ایک لاجیکل سافٹ ویئر کمپنی تھی. اس نے اس کو ڈیولپ کیا تھا، جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر کا ایک سوٹ ہے پورا اس کے اندر. اور اس کی کاپی رائٹنگ اور ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ 2003 میں سٹارٹ ہوا تھا، اور جو اس کی فرسٹ ریلیز ہوئی تھی وہ 2004 میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ بڑا پاپولر ہوا، اور 2018 میں جو ہے تو 30,000 پلس بزنس کسٹمر تک یہ ریچ کر چکا تھا. ریسنٹلی 2020 میں ایزی پروجیکٹ 10 ریلیز ہوا ہے. اس کے بعد انٹروڈکشن میں دیکھا جائے تو ایزی پروجیکٹ جو ہے تو اس پہ جو WBS، گینٹ، اجائل میتھڈالوجیز اور ادر بیسٹ PMI پریکٹسز کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ڈیزائن کیا گیا. بیسکلی WBS ایک مطلب ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر، ویژول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے پروجیکٹ جو چیزیں کریٹ کرتا ہے ان کی. اس میں ڈیلیوریبلز، کمپوننٹس وغیرہ انکلوڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس میں کہ اسکوپ کو ہم میجر بکٹس میں بریک کر دیتے ہیں. اس کے بعد ڈیلیوریبلز کو اسمالر یونٹس یا ورک پیکیجز میں جو ہے تو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ساتھ جو PMI ہے، PMI پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ایک US نان پروفٹ پروفیشنل آرگنائزیشن ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے. یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے جس میں ڈیولپمنٹ آف اسٹینڈرڈز ہیں، ریسرچ ہے، ایجوکیشن ہے، پبلیکیشن ہے، نیٹ ورک اپرچونیٹیز ہیں. اس کے علاوہ یہ کانفرنس اور ٹریننگ سیمینارز بھی ہوسٹ کرتی ہے اور ایکریڈیشن پرووائڈ کرتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے. اس کے بعد اس میں جو ایزی پروجیکٹ میں تھے فائنینس، ہیلپ ڈیسک اور CRM کے ماڈیولز وغیرہ بھی انکلوڈ ہیں. اور ایک سے زیادہ جو ہیں پروجیکٹ مینیج کرنا، اس کی ایک بیچ کمانڈ فیچر ہے، اس کے تھرو جو ہے نا تو ایزیلی ایک سے زیادہ پروجیکٹ جو ہے تو پروجیکٹ مینیجر مینیج کر سکتا ہے. اور فاسٹ موونگ اور گروئنگ پروفیشنلز کے لیے جو کہ اپنے مینجمنٹ کے پروسیسز کو آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا ٹول ہے. اس کے علاوہ یہ پروگرس کو ٹریک کرتا ہے، ریسورسز کو، ٹائم لائنز، بجٹس، پروفٹس وغیرہ کو اس میں ٹریکنگ کی ٹریک کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا سکسیس جو ہے تو وہ میکسیمم. اس کا جو ہے تو یہاں پہ میں نے اس کا ایک فری ٹرائل کی بیس پہ اکاؤنٹ رجسٹر کیا ہوا ہے. تو اس کا جو اوور ویو ہے اس کو ہم ریلیٹ کریں تو ہم اس کو اوور ویو کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے ہیں. جیسے پروسیسز گروپ میں سب سے پہلے انیشیٹنگ پروسیس گروپ ہوتا ہے. انیشیٹنگ پروسیس گروپ میں بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ پروجیکٹ کی نیڈس کیوں ہے، پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پروجیکٹ کو ایک پروجیکٹ مینیجر اسائن کر دیا جاتا ہے، اور جو رسپانسبل ہوتا ہے اس کی پروجیکٹ کی اوور آل ڈیسیژن ٹیک، اس نے کیا کرنا ہے اور پروجیکٹ کو مینیج کیسے کرنا ہے. اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس پروسیس گروپ کی وہ ہوتی ہے اسٹیک ہولڈرز رجسٹر اور پروجیکٹ چارٹر ہوتا ہے. اس میں ہم فیزیبلٹی اسٹڈی کرتے ہیں، پروڈکٹ ڈسکرپشن، پروڈکٹ چارٹر وغیرہ ڈیفائن ہوتا ہے. اور اس میں جو پروجیکٹ مینیجر کا گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آج جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک ہی گول کے اوپر متفق ہو جائیں، یا ان کا جو پرپز ہے وہ جو چیزیں ڈیفائن ہوئی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ڈسکس کر رہے ہیں وہ سب تاکہ اس پہ ایگری کریں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ایزی پروجیکٹ جو ہے نا ہمیں کیسے ہیلپ فل کرتا ہے اس چیز کے لیے. تو اس کے لیے یہاں پہ ایک انہوں نے کسٹم فارمز کا ایک فیچرز دیا ہوا ہے، جس میں یہ ہے کہ کسٹم فارمز کے تھرو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایزیلی جو ہے نا تو ریکوائرمنٹس کو انٹیک ریکوائرمنٹس کسی نیو پروجیکٹ کے لیے اگر ہم نے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے تو وہ یہاں سے ہم جو ہے نا تو کسٹم فارمز کریٹ کر کے
ان کے تھرو انفارمیشن اکٹھی کر سکتے ہیں، یا کسی ایگزسٹنگ پروجیکٹ کے لیے کسی نے کوئی ریکویسٹ بھیجنی ہے، چینج ریکویسٹ بھیجنی ہے، تو اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور ان کو کریٹ کرنا بہت ایزی ہے. جیسے پہلے سے ہی کچھ میں نے کریٹ بھی کیے تھے. ایک نیا کوئی فارم کریٹ کرنا، تو یہاں پہ ہم اس بٹن کے تھرو ایزیلی، مطلب فیو کلکس کے تھرو ہم اس کو کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے تو بیسک ڈیٹیل ہم لکھتے ہیں کہ فارم کے لیے کہ کس لیے ہم یہ فارم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر اس کو ہم لکھیں ڈیمو فارم، اور یہاں پہ اس کی کچھ ڈسکرپشن لکھتے ہیں کہ ڈسکرپشن اس طرح، مطلب بہت ساری چیزیں جو ہے تو لکھ کے ہم اس کو کر سکتے ہیں. اگر نوٹیفکیشن ہم چاہتے ہیں کہ نوٹیفکیشن سینڈ کریں تو یہاں پہ ای میل وغیرہ بھی انیبل کر سکتے ہیں. مزید اگر کوئی فیلڈ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے وہ فیلڈز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں جس کی بیس پہ ہم ریکوائرمنٹ گیدر کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو ہم ایکٹیو میں کر کے اس کو سیو چینجز کر دیتے ہیں. تو یہ اب ہمارے پاس جب فارم ڈیزائن ہو گیا، اس کے بعد جو اسٹیک ہولڈرز وغیرہ ہوں گے ہمارے پاس یا کسٹمرز ہیں، وہ اس پروجیکٹ کے اوپر نا ایک مطلب ایزی پروجیکٹ پہ ایک گیسٹ پورٹل ہے جس کے تھرو وہ اپنی ریکویسٹ جو ہے تو وہ اس میں مطلب اپنی جو بھی اس میں چینجز کروانی ہیں ریکویسٹ کے اوپر، وہ وہاں سے یہاں سے اگر انہوں نے کوئی چیز ایڈ کروانی ہے تو وہ ایڈ کروا سکتے ہیں. اگر ہم ایک تو ریکویسٹ ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں پہ اپنی ڈسکرپشن وغیرہ لکھ کے تو کچھ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. اب ایز اے فارم اگر میں نے کریٹ کیا تو میرے پاس وہ ساری بھی جو اتنی بھی ریکویسٹ ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ آ رہا ہے. تو میں ان کو دیکھ کے ان کو اپروو کرنا ہے یا ان کو ڈیلیٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مینیج اسی کی کر سکتا ہوں. تو یہ ایک مطلب جو ہے کہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ جو انیشیٹنگ پروسیس ہوتا ہے اس میں یہ فارمز کے تھرو یہ کافی ہیلپ فل ہے ہمارے لیے. اس کے بعد جب پروسیسز گروپ میں دیکھا جائے تو انیشیٹنگ پروسیس میں ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہم نے کر دی. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروجیکٹ پلاننگ میں. تو پروجیکٹ پلان میں بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ یہ چلے گا کیسے، مطلب اس میں جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ ان کی ڈویژن کرتے ہیں کہ کیسے ٹاسک کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. اس کے بعد گائیڈ لائنس پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ پروجیکٹ ڈیسیژن میں کیسے وہ چیزیں اچیو ہوں گی. اور اس کی جو پروجیکٹ ڈیزائن پروجیکٹ پلاننگ کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ آگے ایگزیکیوشن پروسیس کے لیے ایز این ان پٹ یوز ہوتی ہے. تو اس کے لیے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس انہوں نے پرووائڈ کیا ہوا ہے ایکٹیویٹی سینٹر کے نام سے یہ چیزیں ہیں، جس کے ہم مطلب کوئی بھی ٹاسک اگر ہم نے کریٹ کیا ہے، ابھی ہم نے ٹاسک جو بھی کریٹ کیے ہوئے ہیں ان کی ساری جو ڈیٹیل آ سکتی ہے، ڈیٹیل دیکھی جا سکتی ہے. اور اس میں اس کی مطلب ساری چیزیں ڈیٹیل، ٹائم کا کیا ہے، اس کے بعد اس کا اسٹیٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، کتنے % کمپلیٹ ہوا ہے، کیا چیزیں یہ ساری مطلب جو ہے نا وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اس میں جو پلاننگ میں ایک اور جو چیز ہے کہ ریسورس کے ریلیٹڈ ہم نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ریسورسز کا ایک پورا ماڈیول دیا ہوا ہے جس میں آپ ریسورسز کی ساری ایکٹیویٹیز مطلب وہ کس منتھلی ان کا اسکیجول دیکھ سکتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ان کا اسکیجول دیکھ سکتے ہیں، مطلب وہ پروجیکٹ کے لیے اویلیبل ہیں نہیں ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں تو ہم یہاں پہ مانیٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ویکلی سمری یا منتھلی سمری چیزیں، یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈلی جو ہے نا ایفیشینٹلی مینیج کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ایکٹیویٹی سینٹر میں ہمارے پاس جو ہے میں نے پروجیکٹ پلاننگ کے لیے ایک اور افیکٹو ٹول ہے جو کہ گینٹ کے نام سے ہے. اس کے تھرو کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پروجیکٹ کی ڈیٹس اور ڈپینڈنسیز، اسکیجول وغیرہ ساری چیزوں کو جو ہے نا مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم کوئی بھی ٹاسک اگر یہاں سے کسی کو اسائن کرنا ہے اس پروجیکٹ کے اندر، اگر ڈیمو پروجیکٹ کو دیکھا جائے اس کے اندر جو بھی ٹاسک اگر کریٹ ہوئے ہیں جو اگر ہم نے کسی کو اسائن کرنا ہے تو ہم یہاں سے ایزیلی پھر یہاں سے میں نے اسائن کرنا ہے یہ ٹاسک کسی کو، تو وہ اس کا جو ہے مطلب ایک بندے کو بھی اسائن کر سکتا ہوں، ملٹیپل لوگوں کو اسائن کرنا تو وہ یہاں سے مطلب ٹاسک اسائننگ ایزی ہو جائے گی. یہ چیزیں اس میں. اور پھر اس کے بعد جب آ جاتا ہے کہ اب پروجیکٹ کی انیشیٹنگ فیس بھی ہو گیا، انیشیٹنگ پروسیس گروپ ہو گیا، اس کے بعد پلاننگ پروسیس گروپ ہو گیا، پھر آتا ہے ایگزیکیوٹنگ پروسیس گروپ، پروجیکٹ ایگزیکیوشن. اس میں ہمارے پاس جو اگر بیک ہم ایکٹیویٹی سینٹر میں جائیں تو ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ کوئی بھی میتھڈالوجیز آپ یوز کر رہے ہو اس کی بیس پہ آپ اس کو مطلب یہ اتنا فلیکسیبل ہے کہ اس کو ہم کسی بھی فارم میں جو ہے نا تو وہ اگر کوئی بھی میتھڈالوجی یوز کر رہے ہیں تو اس کی بیس پہ ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں.
اس میں اس کے لیے جو ہے تو یہاں پہ اگر کوئی ٹیم، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیم ہے جو کہ اجائل میتھڈالوجیز بیس میتھڈالوجیز یوز کر رہی ہے، تو وہ اس کا یہ کینبن بورڈ ہے، کینبن بورڈ وہ یوز کر سکتا ہے. اس کی بیس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹیبل فارمیٹ میں، ایک پراپر فارمیٹ میں یہاں پہ شو ہو رہی ہیں، ان کی پروگرس ساری چیزیں جو بھی شو ہو رہی ہیں، ان کا اسٹیٹس وغیرہ شو ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک مین فیچر ہے وہ یہ کہ اس کی پرائرٹائزیشن سیٹ کر سکتے ہیں. مطلب کسی ایکٹیویٹی کو اگر ہم نے پرائرٹائز کرنا ہے، اس کی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں، یہاں سے اس کو موڈیفائی کرنا ہے تو وہ ساری چیزیں موڈیفائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا ایک جو فیچرز ہے پروجیکٹ کنٹریبیوٹ، مطلب جو بھی پروجیکٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مطلب وہ کافی بزی اسکیجول ہوتا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی ایزی سولوشن ہو جس کی بیس پہ وہ ٹاسک جو ہے نا ایزیلی وہ مطلب وہ دیکھ سکے اپنے ٹاسک وغیرہ. اس کے لیے مائی اسائنمنٹ کے نام سے ان کا ایک ماڈیول ہے جس میں جتنی بھی اسائنمنٹس ہوں گی آپ کی وہ ٹریک کی جا سکتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں سے ایزیلی مانیٹر کیا جا سکتے ہیں ان کو. اس کے بعد جو پروسیس کنٹرول میں ایک نیکسٹ اسٹیپ جو آتا ہے وہ آتا ہے پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول، جس میں پروجیکٹ کی ٹوٹل آل مانیٹرنگ کی چیزیں ہیں اور اس کے بعد کنٹرول کی جو ہے تو ساری چیزیں مطلب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اس کے لیے بھی ایکٹیویٹیز سینٹر میں ہی ساری چیزیں ڈیفائن کی گئی ہیں. مطلب اگر ہم جہاں پہ جائیں پروجیکٹ لائف سائیکل کے ساری ڈیٹیلز ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اس کی وہ ساری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، یہاں پہ اس کی ڈیٹس کی چیزیں آ رہی ہیں، یہاں پہ ممبرز اگر ہم نے کسی کو کوئی اسائن کرنا ہے وہ ساری چیزیں مطلب اس طرح ہم اس کو پروجیکٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے پروجیکٹ ہے تو اس کے جو فائنینشیل مطلب بجٹنگ کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھنی ہے. تو یہ اوور ویو اس کا آ جائے گا کہ ایکچوئل کاسٹ کیا تھی، ایسٹیمیٹڈ کاسٹ، اس کے بعد ایکچوئل ایکسپینسز، پلان ایکسپینسز اور ٹارگیٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح ایک اوور ویو تھا جس کی بیس پہ ہم مطلب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمارے پروجیکٹ مطلب پروجیکٹ مینجمنٹ میں. Assalamu alaikum. My name is Jawad Riaz and I talk about the features of easy projects. And there are many features of easy project, but here we discussed about the resource management, team collaboration, billing and invoicing, and team management. First of all, talking about the resource management. In the 5th edition of PM, here their focus only on the human resources, but when the 6th edition comes, تو اس میں جب 6th ایڈیشن آیا تو اس میں ہم ہیومن ریسورسز کے علاوہ ادر ریسورسز کے اوپر بھی فوکس کرنے لگے. تو جس میں جو ٹرم ہے ٹیم ریسورسز اس کو ہم ہیومن ریسورسز سے ریفر کرتے ہیں. دا فزیکل ریسورسز از یوز ٹو ریفر دا ادر ریسورسز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایزی جو ریسورس مینجمنٹ جو ہے یہ ایزی پروجیکٹس میں کیسے ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. finding the right resources by skills and availability. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم کو جو آرگنائز کرنی ہے، جو کہ ایک ایسی ٹیم آرگنائز کرنی ہے جو کہ اسکلز اور اویلیبلٹی کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے. اور اس میں یہ بھی انشور کیا جاتا ہے کہ کسی بھی پرانے پروجیکٹ کے اوپر کام نہ چل رہا ہو جب ہم نیو پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہوں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے آپٹیمائزنگ ریسورس کیپیسٹی. پروجیکٹ ریسورس لوڈنگ رپورٹ آپ کے انٹر پروجیکٹ کی ایک کلیئر ریپریزنٹیشن پرووائڈ کرتا ہے اور یہ ایبلٹی دیتا ہے کہ آپ کے اس میں اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ ریسورسز کی کیپیسٹی کو آپٹیمائز کر سکتا ہے. ٹیمز اور ٹیم ممبر کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے ان کو اوور لوڈ ہونے سے اوائڈ کرتا ہے. اور اس میں اسٹاک ڈاؤن ٹائم آ جاتا ہے. اینڈ ان لاسٹ اٹ گیو دا ایبلٹی ٹو مینٹین امپلائی جاب سیٹسفیکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی. اینڈ دا فورتھ ون از مینیج شیڈیولز اینڈ ریسورسز ان ون ویو. ایزی پروجیکٹ آپ کے پروجیکٹ کے اوور فلو میں ان ایکسپیکٹڈ چینجز کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے اور اس میں اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ ون سنگل ویو کے ذریعے آپ کی ٹائم لائن اور ریسورسز کو ایک ساتھ مینیج کر سکتا ہے. اور گینٹ چارٹ ویو.
اوور گینٹ چارٹ ویو الاؤ کرتا ہے ریسورسز الوکیشن کو چینج اوور گینٹ چارٹ ویو الاؤ کرتا ہے کہ ریسورسز الوکیشن کو چینج کر سکیں اور پورے پروجیکٹ کے پورے شیڈیول کا ویو کلیئر پرووائڈ کرتا ہے. And the fifth one is manage vacation calendars. کسی بھی قسم کی ایڈنگ کرنا اس میں ٹریکنگ ویکیشن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو ایزی پروجیکٹ سے آپ کو یہ فیچرز پرووائڈ کرتا ہے جس کے ساتھ آپ ہر سال کی جتنی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سال کے تمام جو ٹوٹل ڈیز ہوتا ہے اس کا ریئل ٹائم ہے وہ آپ کو ریئل ٹائم میں دکھاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ویکیشن ڈاٹا ہوتا ہے اس کو آپ ایزی پروجیکٹ میں کسی دوسری ایزی پروجیکٹ کے دوسرے پارٹس میں یوٹیلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ ریسورس مینجمنٹ. یہ جو اس کا فرسٹ ویو دکھایا جا رہا ہے یہ اس کا ریسورس کیپیسٹی پلاننگ کا ویو ہے جس میں اس کے ریسورس پلاننگ کو مینیج کیا جاتا ہے. اور اس کا جو سیکنڈ یہ جو ویو دکھایا جا رہا ہے یہ ہے آپٹیمائزنگ ریسورسنگ کیپیسٹی. اور اس کا جو تھرڈ ویو یہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ ایزی پروجیکٹ کا مینیج شیڈیول اینڈ ریسورسز ان ون ویو ہے. اور یہ تھرڈ والا فورتھ ون جو ہے یہ مینیج ویکیشن کیلنڈر ہے. And the second feature of the easy projects is team collaboration. ایزی پروجیکٹ ٹیم کولیبریشن کے لیے آپ کو کسٹمائزیبل ریئل ٹائم ای میل نوٹیفیکیشن الرٹ جاری کرتا ہے. اور یہ آپ کو انٹیگریشن ود وائی ویو برنگ ریئل ٹائم کانفرنس اینڈ اینی ٹائم کولیبریشن ٹو ایزی پروجیکٹس ڈیلیور ڈائریکٹلی فرام ون انٹرفیس ٹو اندر. And now you can meet online and enjoy asynchronous project collaboration. ایزی پروجیکٹ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ڈیو ریمائنڈر کرواتا ہے اور نیکسٹ ویک کی ایکٹیویٹی الرٹ جاری کرتا ہے. اور اس کے علاوہ وہ آپ کے میسیج بورڈز ایزی پروجیکٹس میں پرووائڈ کیے جاتے ہیں. فائل شیئرنگ اینڈ کلائنٹ پورٹل بھی ایزی پروجیکٹس میں الاؤ کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تیمور طارق ہے. میں آگے نیکسٹ فیچرز کو کنٹینیو کروں گا. میرا فیچر ہے کہ بلنگ اینڈ انوائسنگ کا. کاسٹ مینجمنٹ ہمیشہ سے ہی پروجیکٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہم اپنے کسی بھی پروجیکٹ کی کاسٹ کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں. ہمیں کہ کتنی کاسٹ آئے گی. تو ایزی پروجیکٹ اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ ہیلپ کرتا ہے انوائس کریٹ کرنے کے لیے اور انٹرنل کاسٹ دیکھنے کے لیے. اور ہم اس میں یہ ہے کہ فکسڈ کاسٹ ٹریکنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آرلی حساب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے گھنٹے ایک کسٹمر نے کام کیا, ٹوٹل پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو اس میں آرلی ریٹ اس میں کتنا آیا تھا کہ اتنی ایک گھنٹے میں ہماری اتنی کاسٹ لگی. ویکلی میں کاسٹ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں ایزی پروجیکٹ کے اوپر. اور اسی طرح بجٹ کو ٹریک کرنا ہو پروجیکٹس کے اور ایکٹیویٹیز کے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور بلنگ رپورٹس بھی جنریٹ کرتا ہے ایزی پروجیکٹ. وہ ہمیں الگ سیٹ ہے اس کی پوری رپورٹ نظر آتی ہے کہ ابھی تک ہمارے ایکسپینسز کتنے ہوئے ہیں. تو اس سے ایک اچھا جو ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو ہے اپنی کاسٹ کے ریلیٹڈ. کاسٹ ویسے بھی ایک میجر ٹول ہے کیونکہ اگر کاسٹ بڑھتی ہے تو وہ اس کا لازمی جو ہے کمپنی کے اوپر ایک امپیکٹ پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک اسپیسیفک کاسٹ تھی اس سے زیادہ ٹائم بھی لگا دیا اور کاسٹ بھی زیادہ لگ گئی. اس طرح ایک فیچر جو ایزی پروجیکٹ کے اندر ٹائم مینجمنٹ کا ہے جو اس کے اندر ہم ٹائم کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. تو اس کی جو پہلی چیز ہے وہ ٹائم کارڈز ہے. ٹائم کارڈز کے اندر کیا کرتا ہے کہ یہ ریکارڈ کرتا ہے اور ہم اس میں ٹائم انپٹس کو ویو کر سکتے ہیں. جو اسائنیز کے کسی بھی ڈیولپر کو یا کسی بھی بندے کو کوئی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے تو اس کا ریکارڈ ہم ویو کر سکتے ہیں. اور ویکلی ویو میں یہ ہے کہ ویکلی ویو میں ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹائم لاگ انٹریز کو انٹائر ویک کی بیس کے اوپر کسی بھی اسپیسیفک یوزر اور ایکٹیویٹی اور پروجیکٹ کے لیے. اسی طرح اس کے اندر ایک اپنا بلٹ ان ویب ٹائمر ہے جو کہ الاؤ کرتا ہے کہ ہم ایزیلی جو ہے نا ریکارڈ کو اور لاگ ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کر سکیں. اوورلی ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اس میں کچھ ادر فیچرز انہوں نے یہ دیے ہیں کہ بھئی ہم ٹائم انٹریز جو ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ایک پروجیکٹ مینیجر ہے وہ جب ٹاسک جو ہے وہ کسی کو اسائن کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ٹائم بھی ساتھ مینشن کر دیتا ہے کہ اس کا ایک ویک کا ٹائم ہے تو وہاں سے وہ بھی. اور جو پرسنل کیلنڈرز ہے وہ بھی اس میں شیئر کیے جا سکتے ہیں. اب ٹائم مینجمنٹ ایسے بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہمارے پروجیکٹ مینجمنٹ میں
جو ہے رول پلے کرتا ہے. جیسا کہ اگر ایک پروجیکٹ ملا ہے ہم نے وہ کمپلیٹ کیا ود آؤٹ ایررز, لیکن اس کا جو ٹائم تھا وہ 3 months کا تھا کمپلیٹ کرنے کا. اگر ہم اس میں 4 months لگا دیے ہیں تو وہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ پروجیکٹ حالانکہ کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی ایک فیلئر کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ ہم نے اسے اس کے وقت پر کمپلیٹ نہیں کیا تھا. اس طرح سے یہ جو ایزی پروجیکٹ ہے ہمیں تھوڑی زیادہ مدد کرتا ہے کمپنیز کو اپنے پروجیکٹ کو ٹریک کرنے میں کہ انہوں نے کتنا ٹائم انہیں ملا تھا, کس طرح سے ان کے پروجیکٹ کی پروگریس ہو رہی ہے, اس کے حساب سے پھر ان سے آؤٹ پٹ بھی لی جا سکتی ہے. اور ایزی پروجیکٹ ہمیں کب کب یوز کرنا چاہیے اور کب یوز نہیں کرنا چاہیے, اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی مارکیٹنگ کمپنی, آئی ٹی آپریشنز ہو رہے ہیں کسی بھی کمپنی کے اندر, تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پروفیشنل سروسز کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, تو کوئی بھی کمپنی جس کی تعداد 10 سے زیادہ یا 100 تک ہو وہ یا اس سے بھی زیادہ ہو تو وہ ایزی پروجیکٹ کو پریفر کر سکتے ہیں استعمال کرنے کے لیے اور اپنے پروجیکٹس کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنے کے لیے. انٹیگریشن, اب ایزی پروجیکٹ ایزیلی انٹیگریشن کا بھی آپشن دیتا ہے ہمیں کہ ہم دوسرے تھرڈ پارٹی ٹولز کے ساتھ جو ہے نا مل کر کام کر سکیں. اس میں ایم ایس آؤٹ لک ہے, جی میل کے ساتھ انٹیگریشن ہے, اس کی کیلنڈر ہے, ون نوٹ ہے, زینڈیسک ہے, اور سیلس فورس ہے, ووفو, مینی مور. اور یہ اپنی اے پی آئی پرووائڈ کرتا ہے جو ہمیں الاؤ کرتی ہے ہم کسی بھی ڈیسک ٹاپ یا ویب اپلیکیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں اس میں ہم یہ پروجیکٹ کا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں, انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں اور فائلز بھی شیئر کر سکتے ہیں. بہت ہی زیادہ جو سافٹ ویئر پلیٹ فارم جو ٹولز ہیں. اب اس کو انٹیگریشن کے حساب سے دیکھیں تو انٹیگریشن ایک امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم ایک اس پہ کام کر رہے ہیں کسی بھی اسائنی کے ساتھ, انہیں آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ ادھر سے ہی ان کو میسیج الرٹس بھی دے سکتے ہیں. پروجیکٹ مینیجر ہے وہ ان کو ڈائریکٹ وہاں سے میل بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح سے ان کی جو اے پی آئی ہے وہ بہت ہی زیادہ یوزفل ہے. اب پروز اینڈ کانس کی بات کریں تو یہ بہت ایزی ہے یوز کرنے کے لیے, اور یہ بڑے آسانی سے جو ہے ہر ایک چیز کو سیٹ اپ کر دیتا ہے. اگر ایک دفعہ کسی کو پراپرلی اسائن کر دیا جائے کوئی ٹاسک تو ہم وہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسائنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے ہمارے پاس اور کیا کیا چیز اس میں ڈیو ہے ابھی تک. اٹ ہیلپس ٹو گیٹ پروجیکٹس اکراس دا فنش لائن ان ٹائم. تو اس سے یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا ٹائملی جو ہے پروجیکٹ چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. اس کی اسپیڈ کو انکریز کرنے کے لیے یہ ایک آئیڈیل سولوشن ہے کسی بھی اسمال یا میڈیم سائز کمپنی کے اندر. تقریباً میں ہر ایک کمپنی کو یہ سافٹ ویئر لازمی ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ مینجمنٹ کی بہت سی چیزیں یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں جو ہے نا اس طرح کی ریموٹ ورکس تھوڑے کم ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. فزیکل جابز ہیں, سافٹ ویئر ہاؤسز میں بیٹھے ہیں, تو پروجیکٹ مینیجر اگر نہیں آیا ہے, کوئی ٹیم کا بندہ نہیں آیا تو اس نے کوئی اپڈیٹ دینی ہے, تو وہ یہ سب کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پہ وہ اپنی ساری چیزیں ٹریک کر سکتا ہے. مینیجر بھی کہ کس نے کتنا کام کیا ہے, کتنے ٹائم کے اندر کیا ہے, ٹائم کے اندر کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا. ہاں اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. گیسٹ پورٹل جو ہے ان کا وہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ہے. جب بھی یوزر کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے جو کہ پینڈنگ ہوتا ہے کہ ابھی پینڈنگ ہے, وہ ابھی شروع ہی نہیں کیا کسی نے, کہ مجھے اگر 3-4 ٹاسک اسائن ہوئے ہیں تو میں نے پہلے 2-3 ٹاسک کیے ہیں تو ایک ٹاسک پینڈنگ ہے, تو وہ اس کا جو وہ سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کا ٹائم سٹارٹ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اس کی جو ہے نا کاز میں آتا ہے, اور کلائنٹ کو ایکسیس کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. وہ ٹائمر جو ہے اس کا وہ ہمیشہ پہلی جاب میں اب اگر ہم نے ایک کام کیا ہے تو وہ سٹے نہیں کرتا ہے. اگر ہم دوبارہ سے کوئی لاگ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ ٹائمر جو ہے وہ رانگلی چلتا ہے. جیسا کہ پہلا ٹائمر جو ہے وہ سیو نہیں ہوتا. کبھی یہ ہے کہ ٹائمر چلایا ہے, روکا ہے, تو بیچ میں بریک لیا تو وہ بیچ والا ٹائم بھی بیچ میں ایڈ کر دیتا ہے. دوسرا اس کی رپورٹ کو ہم جب بھی ریفریش کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے. کبھی 30 منٹ بھی اکثر 30 منٹ تک اس کا ٹائم ہے کہ بھئی یہ 30 منٹ تک ٹائم لے سکتی ہے ڈیلے کرنے کے لیے. اور اگر ہم نے اس کو امیڈیٹلی وہیں پہ ریفریش کرنا ہے, دیکھنا ہے, تو پھر ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا پے کرنا پڑ سکتا ہے. یہ کچھ یوزز اور فیچرز اور پروز اینڈ کونس تھے ایزی پروجیکٹ کے. تھینک یو.